وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کل کچھ ابتدائی باتیں میں نے عرض کی تھیں، آج مزید عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو الحسن علی بن احمد واحدی المتوفیٰ 468 لکھتے ہیں کہ کفار نے جب اذان کو سنا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے حسد کیا۔ انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین میں ایک نئی چیز نکالی ہے، بدعت پیدا کر دی۔ آج بھی بدعت کا شور مچاتے نہیں، تو حضور کو بھی آ کے انہوں نے کہا کہ آپ نے بدعت پیدا کر نئی چیز نکال دی، جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلی امتوں میں نہیں سنا۔ اگر آپ دعوی نبوت کرتے ہیں تو آپ نے اس اذان کو ایجاد کر کے انبیاء سابقین کے طریقے کی مخالفت کی، اور اگر اس دین میں کوئی خیر ہوتی تو آپ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہی بہتر تھا۔ جس طرح قافلے والے چلاتے ہیں، آپ نے اس طرح چلانے کو اپنا شعار بنا لیا ہے، یہ کس قدر بری آواز ہے۔ تب اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا، اور درج ذیل آیت کی آیت ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیہ مبارکہ ہے۔ اور اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما بردار میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے کہ اذان سے پریشانی آج کی نہیں ہے۔ مسجدوں سے آپ نے سپیکر اتروا دیے کہ اذان سے ہمارے بچے ڈرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان کا بیان ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا ہے کہ یہ کس کی بات تھی؟ یہ ان لوگوں کی بات تھی جو غیر مسلم تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اذان، یہ کیا، یہ چیخنا آپ نے اپنے دین کا شعار بنا لیا، چلانا چیخنا یہ آپ نے اپنے دین کا شعار بنا لیا۔ تو آج کا ماڈرن مسلمان کہتا ہے کہ جی اذان کی آواز کو کم کر دو۔ عام بندہ جب اذان دیتا ہے نا جی بغیر وہ سپیکر کے عام، تو 36 میل تک شیطان دوڑ جاتا ہے دور۔ آپ خود اندازہ کریں جہاں تک اذان کی آواز جائے گی کہاں کہاں تک شیطان دوڑے گا۔ وہ بھائی اللہ کا نام بھی کبھی پریشانی کا سبب بنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ناجائز استعمال ہم بھی، یہ بات ہم بھی جانتے ہیں یار، کسی کو ناجائز تکلیف دینا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اذان سے کسی کو تکلیف ہو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ساری رات محافل کا انعقاد کرنا، بلند آواز سے ڈیک لگا دینا، یا بلند آواز سے آپ جو ہے وہ سپیکر چلا کے ساری قوم کو جو ہے نا پریشان کریں، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو ہم بھی جو ہے نا جی ہم اس کو نہیں جائز سمجھتے کہ آپ ایسی محافل کا انعقاد ہی کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نمازیں آپ کی قضا ہو جائیں۔ جو رات کو 2 بجے محفل ختم ہو رہی ہے وہ کیا 4 بجے 4:30 بجے نماز کے لیے اٹھ سکتا ہے؟ نہیں اٹھ سکتا۔ تو ایسی محفل وہ جو بے جا استعمال ہے ہم اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں، اور ہمارے علماء عرصہ دراز سے یہ قوم کو سمجھا کے رہ گئے کہ اللہ کے نیک بندے اس چیز کو پروموٹ نہ کر، تو پروموٹ کرنا ہے اپنی مساجد کو کر، اپنے مدارس کو کر، دینی مدارس کو کر۔ ایک نعت خواں جب آئے وہ لاکھوں روپیہ لے کے چلا جائے اور آپ کی مسجد کے بل کے لیے بھی پیسے اکٹھے نہ ہو پائیں، بڑے یار تعجب کی بات ہے۔ وہ جذبہ آپ وہاں پہ دکھائیں، وہ جذبہ آپ وہاں پہ دکھائیں، وہاں پہ جتنا آپ دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، جتنا دو گے، جتنا کرو گے، جتنی نیکی کرو گے، جتنی بھلائی کرو گے، وہ تمہیں اجر و ثواب کا سبب ہی بنتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ پھر دوسری، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث روایت کرتے ہیں کہ ابو عمیر بن انس اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، یعنی ابھی نماز کا حکم تو ہو چکا تھا، نماز تو فرض ہو چکی تھی، لیکن ابھی اذان، یہ سب بالکل جب اذان کا کوئی رواج نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آپ سرکار نے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ نماز کے وقت ہم نا ایک جھنڈا گاڑ دیں گے، وہ دنیا دور دور سے جھنڈا دیکھ لے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور نماز ادا کر لیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا. پھر آپ کو بگل نرسنگا، وہ جو بڑا سا طوطا نہیں ہوتا طوطا، وہ آواز بگل بجایا جائے جی، بلند آواز سے بگل بجایا جائے جس سے پتہ چلا جائے جی نماز کا ٹائم ہو گیا، سارے اکٹھے ہو جاؤ. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، کہا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ ہماری عبادت کا طریقہ نہیں. پھر آپ کو ناقوس، لوہے کا وہ ٹکڑا جس پر لکڑی سے، کبھی ہمارے نا جی اسکول میں جب چھٹی ہوتی تھی نا جی، تو وہ لوہے کا ایک اس کے اوپر نا وہ ڈنڈی سے مارتے تھے، ہاں جی، وہ چھٹی ٹن 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 وہ چھٹی ہو جاتی تھی، بریک ہونی یا ہمارا کوئی پیریڈ بدلنا، ہاں جی. تو یہ اس طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، کہ ہمارا طریقہ نہیں. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، وہ اسی فکر میں تھے. پھر انہیں خواب میں اذان دکھائی گئی، وہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس خواب کی خبر دی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیند اور بیداری کے حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک آنے والے نے آ کر یہ کہا، مجھے اذان اس نے سکھائی، اذان دکھائی. اس سے پہلے یہ خواب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ چکے تھے. تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کرنے سے وہ ہچک رہے تھے. اسی دوران میں 20 دن گزر گئے. 20 دن پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی خواب آیا. انہوں نے جس وقت دیکھا تو پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں مجھے خبر دینے سے کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زید مجھ پر سبقت لے گئے اور مجھے حیا آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال تم کھڑے ہو اور عبداللہ بن زید تم کو جو کلمات بتائیں وہ پڑھو. حضرت بلال نے اذان دی. ابو عمیر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس دن حضرت عبداللہ بن زید بیمار نہ ہوتے تو وہ اذان کہتے. یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. اچھا جی، حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بجانے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے. میں اسی سوچ وچار میں سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس اٹھائے ہوئے جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تو ناقوس فروخت کرے گے؟ اس نے پوچھا اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے. اس نے کہا کہ میں تم کو اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تم کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ بھی سارے بول لیں تاکہ اذان کا ثواب بھی مل جائے گا. بولیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر. بولیے. ہاں اچھا، یہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو میں آپ سب کی بھی تجوید درست کر دوں گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ کس کو خواب آیا؟ حضرت عبداللہ بن زید کو. سب سے پہلی اذان، سب سے پہلی اذان. کہتے ہیں میں پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ برحق خواب ہے. معلوم ہوا کہ ہر خواب بھی سچا نہیں ہوتا. تیرا میرا نبی کا ہر خواب بھی سچا ہوتا ہے. تیرا میرا جھوٹا خواب بھی ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے بھی. حضور نے آپ سے کہا یہ خواب بالکل درست ہے، بالکل سچا خواب. تو تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو خواب میں کلمات سنے ہیں وہ ان کو بتاؤ، وہ اذان دیں، کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے. پس حضرت بلال کے ساتھ کھڑا ہوا اور میں ان کو بتاؤں تاکہ وہ اذان دیں. ان کی آواز مجھ سے بلند تھی اس لیے میں بتاتا چلا گیا. حضرت بلال اذان دیتے چلے گئے. حضرت عمر نے اپنے گھر میں جب اذان سنی تو اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں نے بھی اسی طرح خواب میں دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے. اس طرح اذان کی ابتدا ہوئی ان کلمات کے ساتھ.
تو اس وقت سے لے کے آج تک اذان کے وہی کلمات چلتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اب بعض مرتبہ نا جی، بعض مرتبہ کوئی شرارت کرنے والا، نقل اتارنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہے اس نقل کی برکت سے۔ حضرت ابی محذورہ کی روایت میں ترجیح ہے کہ حضرت ابو محذورہ اسلام لانے سے پہلے اپنے لڑک پن میں لڑکوں کے ساتھ مسلمانوں کی اذان کی نقل اتارتے تھے۔ ہاں جی، آپ اندازہ کریں کہ ہمارے تو ارباب اقتدار کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، بعض ہندو اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ بعض ہندوؤں کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بات نہیں۔ ہمارے تو قل ہو اللہ پڑھنے لگے تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، ہاں جی، اور ان سے پڑھی نہیں جاتی، بسم اللہ شریف ان سے سیدھی نہیں پڑھی جاتی۔ ہندو جو ہے نا جی وہ بڑی زبردست، تو یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں مسلمانوں کی اذان کی نقل اتارتا تھا۔ ویسے بھی بچوں کے اندر عادت ہوتی ہے جو چیز سنا لیں ان کی نقل اتارتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے واپسی پر انہیں دیکھ لیا، آپ نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا اذان پڑھو۔ انہوں نے اذان پڑھی اور اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ انہوں نے آہستہ آہستہ پڑھا، کیونکہ اس وقت یہ چیز اس بات کا اعلان تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس بات کا اعلان انہیں آہستہ پڑھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دوبارہ پڑھو، زور سے پڑھو۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے زور سے پڑھایا، ہاں جی، ادھر سے زبان سے اقرار کروایا، ادھر نگاہ مصطفیٰ دل پہ پڑی، یا اللہ اس کے دل کی میل کو نکال دے، جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہی بات اس کے دل میں بٹھا دے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ میں نے پڑھا تو اذان دلوانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو منور کیا، میں مسلمان ہو گیا۔ اور شہادتین کو پہلے آہستہ، پھر دوبارہ آہستہ، پھر دوبارہ زور سے پڑھنے کا یہ خاص واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اذان دینے کی عام ہدایت ابھی نہیں کی تھی۔ اچھا جی، ابو محذورہ پھر ایک اور مقام پر ایک اور روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بعض ساتھیوں کے ساتھ حنین کے راستے میں تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپسی آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مؤذن کی اذان سننے کے بعد ہم جب راستے میں جا رہے تھے تو بچے کچھ مذاق اڑا رہے تھے اذان کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقل کر رہے تھے، آپ نے فرمایا ان بچوں کو ادھر لے کے آؤ۔ جب وہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ باقی سب کو بھیج دو۔ پتہ چل گیا یہ بچہ، حضور نے فرمایا ہاں بھائی پڑھو، اذان پڑھو۔ ابو معذورہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کافروں کو کہاں حضور سے محبت ہوگی، بکواس ہی کریں گے نہیں۔ ابھی تک 60,000 کتابیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئیں اور اسلام کے خلاف لکھی گئیں، لیکن وہ سب ختم ہو گئے، مٹ گئے، مٹ جائیں گے، سب یادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ہے جی۔ حضور کا ذکر تو قیامت تک بابا ہوتا رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ چلو بھائی جو نقل اتار رہے تھے اتارو، دوبارہ پڑھو، اللہ اکبر۔ انہوں نے اذان سنائی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کریم نے کہتے ہیں مجھے بلایا اور مجھے ایک تھیلی دی جس میں چاندی تھی، اور آپ نے دعا کی اے اللہ اس میں برکت دے اور اس پر برکت دے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان دینے کا حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں حکم دے دیا۔ کہتے ہیں میرے دل میں جتنی آپ کی ناپسندیدگی تھی وہ سب کی سب آپ کی محبت میں بدل گئے۔ جس شدت سے میں حضور کو ناپسند کرتا تھا اسی شدت سے اب محبت پیدا ہو گئی۔ کہتے ہیں پھر میں مکے گیا، وہاں پر میں اذان دینے لگا۔ تو اس طرح اذان کا معاملہ چلا۔ اذان کے بارے میں اگر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو میں عرض کر دوں، حضرت ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی المتوفیٰ 360 ہجری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تو دعا کرتے اے اللہ اس کامل ندا اور اس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب، اپنے بندہ اور اپنے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نازل فرما اور قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا فرمانا ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ بھائی اس طرح دعا کیا کرو۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو بندہ اس طرح دعا کرے گا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو جو اس طرح دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دے گا۔ یہ دعا لو جی، اس طرح اذان شروع ہوئی، ان ہستیوں نے اذان دی اور یہ اذان کی ساری تاریخ تھی۔
کوشش کریں ہر ایک ساتھی 2 چیزیں لازمی سیکھ، اذان اور اقامت، اذان اور اقامت یہ لازمی سیکھ لیں. کبھی جب موقع مل جائے تو آپ پڑھ لیا کریں، اذان بھی پڑھا کریں، اقامت بھی پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان مبارک اور منور کلمات کی برکت سے ہمارے سینوں کو بھی منور کر دے. اور اس وقت تو بھائی میں کہتا ہوں کہ دور حاضر کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہر ایک کو اذان سیکھنی چاہیے، ہر ایک کو اقامت سیکھنی چاہیے. اذان سے یعنی اللہ کے نام سے سختیاں دور ہوتی ہیں، اللہ کے نام سے، اس کے حبیب کے نام سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. ہر ایک کو چاہیے کہ اس وقت اذان سیکھے، اقامت سیکھے، تاکہ ہمارے ملک سے نوست ختم ہو جائے، برکت ہی برکت آ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. پڑھ سنا اپنی بارگاہ ایک دس میں شرف قبولیت عطا فرما. بتقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی